اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام علماء اکرام، وزراء اکرام، قبائلی عمائدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسے اہم کانفرنس کا، جس کا مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، ابھی کسی نے مجھے راستے میں بتایا تو میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہیں، جب ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے میں ایک نیک کام کے لیے علماء اکرام اکٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ہم بھی اپنا اس میں اگر کوئی شرکت کر کے ثواب بھی حاصل کر لیں اور کار خیر میں جو ہے وہ کلمہ خیر کہہ کے تھوڑا سا حصہ بھی ڈال لیں۔ مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ آج تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر اس بات پہ اکٹھے ہیں کہ جہاں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر غزہ کو جس طریقے سے خواتین کو، بچوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے۔ جنگ کے بھی کچھ اصول ہیں، بدقسمتی سے اب جنگوں کے بھی اصول نہیں رہے ہیں، اور عورتیں اور بچے اور مزدور اور جو مسافر ہیں وہ بھی اس جنگ سے مبرا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو پوری امت جو ہے وہ اس وقت صرف اور صرف بالکل ٹھیک کہا علامہ صاحب نے کہ تفرقے کی وجہ سے ہمارے اندر وہ حوصلہ ہی نہیں بن پا رہا ہے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو بتا سکیں کہ یہ جو ظلم اور بربریت امت کے خلاف ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس جینوسائیڈ کو روکا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر بار بار پاکستان کے وجود پہ سنس دا بگننگ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کے وجود پہ بار بار حملے کیے گئے، اور اس میں کبھی ایتھنک فالٹ لائنز کے ذریعے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش گئی کہ کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی پشتون ہے، کوئی کیا ہے، دو کہ یہ سب قبائل ہیں، اور اللہ نے بڑا واضح فرما دیا کہ یہ میں نے تمہاری پہچان کے لیے تمہیں رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح کبھی ہمیں اس نام پہ لڑایا گیا کہ میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل بریلوی ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی بڑے واضح، ان کو تو معلوم تھا، تبھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ تفرقے میں نہ پڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھنے کے لیے شیعہ کو نہیں کہا گیا، سنی کو نہیں کہا گیا، بریلوی کو نہیں کہا گیا، دیوبندی کو نہیں کہا گیا، سب کو کہا گیا، مسلمان کو کہا گیا، امت کو کہا گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ اس وقت تفریق کا شکار ہے۔ بلوچستان کے حالات اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں بڑی ہارمنی ہے۔ ہمارے ہاں نہ صرف انٹرسیکٹ ہارمنی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں بلکہ انٹر ریلیجیس ہارمنی جو ہے وہ بھی بہت یہاں پر تاریخی طور پہ بہت پائی جاتی ہے۔ ہماری روایات، ہمارے جو قبائلی بلوچ، پشتون اور جتنے اقوام یہاں رہ رہے ہیں، تو ان کی روایات میں ہی بڑی شیرنی ہے، ان کی روایات میں ہی بڑی محبت ہے۔ اب بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا، لوگ اکثر مجھے کہتے تھے، میں اس وقت یہاں پر وزیر داخلہ تھا، یہاں پر اس زمانے میں خاص طور پہ ہمارے جو ہزارہ برادری تھی ان کی بڑی کلنگز ہو رہی تھی، تو لوگ کہتے تھے جی یہ سیکٹیرین وائلنس ہے۔ تو میں کہتا تھا نہیں، کوئی سنی شیعہ کو نہیں مار رہا، یہ دہشت گرد ہیں جو پاکستانی شہید کر رہے ہیں۔ جیسے میں ابھی کہتا ہوں کہ کوئی بلوچ کسی پنجابی کو نہیں مارا، یہ دہشت گرد ہیں جو پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ تو دہشت گردی جو ہے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، ہمیں بہرحال بار بار اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اور آپ نے جو، اور باقی جو علماء اکرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، آپ لوگوں پہ بہت زیادہ فرض بنتا ہے کہ اب پاکستان پہ جو حملہ ہے اس دفعہ، اس میں سب سے زیادہ اس حملے کو ممبر سے روکا جا سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ جو دہشت گردی ملک میں ہو رہی ہے، جو خوارج جہاں پر دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ بظاہر اسلام کے نام پہ، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام بڑی محبت کا دین ہے، اسلام اخوت ہے، اسلام بھائی چارے کا نام ہے۔ اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو خاتون گند ڈالتی تھی، آپ نے اس کو بھی جا کے محبت سے پیش ہے۔ تو اسلام تو کبھی یہ نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے جو اب ہم جا کے معصوم لوگوں کی قتل و غارت کریں، ایک ایک دھماکے میں 100 لوگ مار دیں، نہ مرنے والے کو پتہ ہے میں کیوں مارا جا رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان پہ جو حملہ ہے وہ اس طرف سے ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ممبر کا ہے۔ ممبر سے اس کردار نے آگے بڑھنا ہے، ممبر نے آگے بڑھ کر مدد کرنی ہے، نہ صرف حکومت کی بلکہ ریاست کی، کہ ریاست پہ یہ جو اتنا بڑا حملہ ہوا ہے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ چاہے قوم پرستی کے نام پر جو وائلنس ہو رہی ہے، اس کا قوم پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ہے جیسے مذہب کے نام پر جو وائلنس ہو رہی ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا
جو بھی اس ملک میں وائلنس کر رہا ہے، جو بھی اس ملک میں تشدد کر رہا ہے، ہمیں اس تشدد کے خلاف یکجا ہونا ہے، ہمیں اکٹھا ہونا ہے اور اس تشدد کی مذمت کرنی ہے۔ مجھے تو بسا اوقات اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، منسٹر صاحب آپ تشریف لے آئیں، آگے ادھر کرسی رکھوائیں جی۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ فرض کریں کہ بلوچستان کا جو سرکمسٹانسز ہیں، جس طریقے سے معصوم مزدوروں کو، لیبررز کو، بیچارے جو مزدور ہیں ان کو کبھی تربت میں، کبھی پنجگور میں، کبھی گوادر میں، کبھی دکی میں شہید کیا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا واضح فرما دیا۔ انہوں نے یہ فرمایا، تشریف رکھیں، ایک کرسی اور لے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرما دیا کہ جہاں ظلم ہو رہا اس کو تلوار کے ساتھ روک لو۔ تلوار کے ساتھ روکنے کی حیثیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، ویسے تو مومن کی ہے، کیونکہ مومن جو ہے وہ اس کو تو فکر نہیں ہونی چاہیے موت کی۔ ہر مومن کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ بندوق سے ظالم کو، ظلم کو روکے، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں یہ ریاست کا کام ہے، ریاست نے روکنا ہے، حکومتوں نے روکنا ہے، تو چلے ہم مبرہ کر لیتے ہیں عام آدمی کو اس سے۔ تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ زبان سے روکیں، تو زبان سے تو روکنے والا کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں نوٹ کرتا ہوں کہ زبان سے بھی بہت تھوڑے لوگ رہ گئے، بہت تھوڑے جو اس ظلم کو ظلم کہہ رہے ہیں، بہت تھوڑے لوگ رہ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں کہ دل میں برا جانیں، اور یہ پھر ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے۔ یعنی اس کے بعد اگر میں دل میں بھی برا نہ جانوں، جس کی بڑی تعداد، کسی کے دل پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن معروضی حالات بلوچستان میں یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ دل سے بھی اس کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس سے نیچے ایمان نہیں ہے۔ جب کمزور حیثیت ہو گئی اس کے بعد تو ختم ہو گیا ایمان نا۔ تو یعنی کہ اگر آپ اس کو دل سے برا نہیں کہہ رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ آپ ایمان سے خارج ہو رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بلوچستان میں یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو ایک پورا پاکستان بڑا کنفیوزڈ ہے کہ یہ دہشت گردی اس وجہ سے ہے کہ سڑک نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روڈ نہیں ہے۔ یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہے، 7 دیہات 12 کؤ میں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا، وہاں پہ نہیں ہے۔ جو لاہور میں ہے اس کے نیچے شادرہ ایک علاقہ ہے، اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح جو کراچی میں ہے وہ جیکب آباد میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، حکومتوں کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کی بینیفٹ کریں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سروس ڈیلیوری کریں، لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، نوکریاں نہ بیچیں، کرپشن کم کریں، اسکیمیں جو ہیں ان کو لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، ساری حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس بنیاد پہ بندوق نہیں اٹھائی انہوں نے۔ ہم اس کنفیوژن سے نکل آئے، اور یہ جو مارا ماری ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، ہمیں ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے گڈ وائلنس اور بیڈ وائلنس کہ یہ وائلنس تو اچھا ہے، یہ وائلنس برا ہے۔ ریاست کے پاس اختیار ہے وائلنس کا، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیجٹیمیٹ اختیار، قانونی اختیار، وہ صرف ریاست کے پاس ہے، حکومتوں کے پاس ہے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر اتنے شاندار تقریب منعقد کرنے پہ، کانفرنس منعقد کرنے پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جن لوگوں نے بھی یہ کار خیر میں حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور مجھے بہت سعادت محسوس ہو رہی ہے کہ میں اتنے جینت علماء کے سامنے اپنی کم عقلی میں، کم فہمی میں، کم علمی میں 2 باتیں کہنے کا مجھے موقع ملا۔ میں اس کے لیے بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ آخر میں آپ سب کے لیے کہ وحدت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔